السلام علیکم۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں تصور کرتے کہ ہم فوت ہو سکتے ہیں، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ موت ایک لازمی حقیقت ہے، اور یہ کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو فوت ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو سوچنا یا سننا گوارا کرے کہ جی ہم کسی بھی وقت فوت ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے معاملات ذرا سیدھے کر لینے چاہیے۔ گھر میں جو ہماری چیزیں بکھری پڑی ہیں ادھر ادھر، وہ ہم صحیح سیٹ کر لیں تاکہ ہمارے بعد ہمارے لواحقین کو دقت نہ پیش آئے، یا یہ کہ جو باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ ہم ٹھیک کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہم سوچتے۔ ہم اپنے بڑے بڑے پلانز جو ہیں ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو 22 تاریخ کو PIA کا جہاز کراچی میں کریش ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیے کتنے سارے لوگ تھے، فیملیز تھیں جن کی زندگی یک لخت یعنی ساکت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے 2 افراد کو بچانا چاہا، وہ 2 بچ گئے، باقی افراد جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اچانک سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے، سارے یعنی جو خواب تھے، ساری چیزیں، وہ جو حقیقت ہے موت، وہ آ پہنچی، اس تک پہنچ گئے سب۔ اس طرح سے پہلے بھی کئی بار دیکھا گیا ہے، لیکن ہم اس طرح کے واقعات دیکھ کر پھر یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، ایسا میرے ساتھ نہیں ہوگا، ابھی میں یہ کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، میں ویسے کر لوں گا۔ اس حادثے میں جہاز کے جو سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے، جو جہاز کے پیسنجرز تھے، جو جہاز میں سوار تھے لوگ، وہ تو یعنی حادثے کا شکار ہوئے ہی۔ اس میں ایک اور غیر معمولی بات یہ بھی تھی کہ طیارہ آبادی پہ چونکہ گرا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ جو لوگ تھے گھروں میں، وہ بھی متاثر ہوئے۔ اس میں ظاہر ہے جانی نقصان بھی ہوا ہوگا، اور مالی نقصان بھی عجیب طرح سے، یعنی اچانک وہ چیز جو ہے ان کے بلا جو ہے ان کے سر پہ آ گئی، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیے گھر میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک سیٹ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنے مکان میں، اور ایک مکان جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ایک بڑی مطلب اہم چیز ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی میں، چاہے وہ مطلب 2000 گز کا گھر ہو، چاہے 125 گز کا گھر ہو، مطلب 5 مرلے کا گھر بھی، 3 مرلے کا گھر بھی، 2 کنال کا گھر بھی، جس کا بھی ہے اس کے لیے بڑی اہم چیز ہوتا ہے، بڑی اہم پوزیشن ہوتا ہے۔ بڑے مطلب کیا کہنا چاہیے، خوابوں کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ اکثر لوگ گھر بنا پاتے ہیں اپنا گھر، اور وہ اچانک ختم ہو جائے، یہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ دیکھو گھر کے اپنے اندر، جب ہم گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، گھر ختم ہونا تو بہت بڑی بات ہے، گھر کے اندر کوئی چیز تھوڑی بہت ڈسٹرب ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی اچانک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، یا کوئی ادھر ادھر تھوڑی دیر کے لیے معمولی سی چیز بھی ہو جائے، انسان اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ میرا چارجر یہاں پڑا تھا جی، کس نے اٹھا لیا، اپسیٹ ہو جاتا ہے اس پہ، اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ کجا یہ کہ آپ کا پورا گھر جو ہے وہ بھسم ہو جائے، اور یہ بھی نہیں کہ تھوڑا بہت ٹوٹ گیا، مطلب باقاعدہ طور پہ وہ یعنی ناقابل شناخت ہو گئی ہیں چیزیں۔ باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، موٹر سائیکلز کھڑی تھیں، اور جو کچھ بھی تھا، میں نے لوگوں کو سروس اسٹیشنز پہ چھوٹے چھوٹے نشان کے لیے سروس اسٹیشن والوں سے لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے، یہ تم نے کیسی صفائی کی ہے میری گاڑی کی، اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو، مطلب جان سے زیادہ پیاری رکھی ہوتی ہے گاڑی۔ اسی طرح جب کبھی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ بالکل جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں، مطلب تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ بندہ سیٹل کر لے پیار سے، لیکن نہیں، بالکل وحشیوں کی طرح لوگ لڑتے ہیں جس وقت روڈ پہ حادثہ ہوتا ہے۔ آٹومیٹیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں لائسنس مل گیا کہ ہم جس طرح چاہیں جو چاہیں سامنے والے کو کہہ دیں، اور یہاں کیا ہوا ہے، یہاں پوری گاڑی یک لخت بھسم ہو گئی۔ تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیسنز ہوتے ہیں، ان کا دھیان رکھنا چاہیے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، سارا کچھ پیچھے رہ جانا ہے، صرف اعمال ساتھ جانے ہیں. یہ پکی بات ہے، بے شک کوئی مانے یا نہ مانے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا باتیں بتاتے ہیں جی، آگے جنت ہے جہنم ہے. بس یار یہی زندگی ہے، اسی کو بس دیکھو، اسی کو چلا لو. مطلب وہ اس طرح سے انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں ہوتے ہیں، اور مطلب نام بھی مسلمانوں والا ہوتا ہے. اس طرح اوپنلی انکار تو نہیں کرتے، لیکن ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ یہی ہوتا ہے ان کے کہ یار بس یہی زندگی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار جنت بس ادھر ہی بنا لو، آگے پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ موت آتے ہی ہم دیکھتے ہیں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں، باقی سارا کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ رغبت رکھنا جو ہے نا وہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چیزیں توڑ دیں، چیزیں ضائع کر دیں، یا چیزیں ضائع ہونے پہ کوئی تعصف نہ کریں، لیکن اتنا زیادہ ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جانا کہ اگر کوئی چیز ان میں سے ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے یا گندی ہو جائے تو اپنی جان پہ لے لینا، اور جو انسانی رشتے ہیں ان کو پامال کر دینا، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا کہ تم نے کیا ہے، یہ ایسے ہوا ہے، یہ ویسے ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو بس یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جو فوت ہو گئے ہیں، اور جو ہم لوگ جو زندہ ہیں ہمیں اپنی زندگیاں جو ہیں حقیقت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. بس یہ بات.